یہاں ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں ہو سکے تو کوشش کرنا کہ کسی کا دل نہ توڑو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ دل توڑنے والے لوگ ہمیشہ برباد ہوئے، جلدی یا دیر سے، اس لیے کوشش کرنا کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت مجھے یاد آ گئے، دل ٹوٹنے کی بات آئی جب دوسرے سفر حج پر گئے۔ دیکھیں میں دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کا مخالف نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں قادری فقیر ہی ہے جس نے سب سے پہلے ہمت کی کہ دوسرے تیسرے اور چوتھے نکاح پر گفتگو کرنے کی، لیکن میں اس کا مخالف نہیں، مگر بات آئی تو عرض کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت جب دوسرے حج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایک عالم نے کہا کہ احمد رضا تجھ سے پیار اتنا ہو گیا شہزادے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تو چلا جائے گا تو تو بہت یاد آئے گا، تو ایک کام کرتے ہیں کہ ایسی نسبت قائم ہو جائے کہ تیرا اور ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ میری بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ نسب اعلیٰ حسب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں، تو تم داماد ہو جاؤ گے مکے والوں کے، اور اس طریقے سے تمہارا آنا جانا رہے گا، تعلقات رہیں گے، روابط رہیں گے، یاد آتے رہو گے، ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگرچہ دوسرا تیسرا نکاح معیوب نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن نگاہ دیکھیے امام احمد رضا کی۔ انسان کی ترقی کا راز یوں ہی نہیں ہوتا، بڑے راز ہوتے ہیں کسی کی ترقی کے پیچھے۔ کسی کی ترقی کے پیچھے صرف کاغذ اور قلم کی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی ترقی کے پیچھے کسی کے دل کا درد چھپا ہوتا ہے، دل کے جذبات ہوتے ہیں، دل کے احساسات ہوتے ہیں، بلند سوچ ہوتی ہے، بلند فکر ہوتی ہے، اعلیٰ سوچ ہوتی ہے، اعلیٰ فکر ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کا جواب سنیے اور سر دھنیے۔ امام کہتے ہیں یقیناً دوسرا تیسرا اور چوتھا نکاح اچھی چیز ہے، لیکن اس سفر مدینہ منورہ میں، سفر حج نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا، اس سفر مدینہ منورہ میں، ویسے انہوں نے دوسرے حج میں تو حج کا نام ہی نہیں لیا، خود کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا، یہ دوسرے سفر حج کے لیے۔ پہلے سفر حج میں والدین کے ساتھ گئے تھے، اور دوسرے سفر حج میں بیوی اور حجت الاسلام کو بھی ساتھ لے گئے تھے، بلکہ دوسرا سفر حج تو بڑا حادثاتی طور پر ہوا تھا، اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ کبھی آپ سن سکتے ہیں، کہیں جا سکتی ہے، لیکن اس کی طرف جائیں گے تو وقت کافی درکار ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا کہ اس سفر مدینہ نظر دیکھیے، عاشق یہ لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، ہم تو رسمی اور اسمی بنے ہوئے، ہمیں تو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اس سفر مدینہ منورہ میں حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، کنیز سے مراد ان کی بیوی ہے، حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، اگر میں نے نکاح کر لیا تو کنیز رسول کا دل اتنے مقدس سفر میں ٹوٹے گا، اور اس کا دل ٹوٹے گا تو محبوب کو اذیت پہنچے گی، اس لیے کنیز رسول کا دل توڑ کر میں اپنے محبوب کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا۔ آپ غور فرمائیں، جو دوسرا حالانکہ جائز ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع قرآن کہہ رہا ہے، لیکن احساس دیکھیے، احساس اس لیے کہ جانتے ہیں، توجہ فرمائیں، میں معاذ اللہ پھر کہہ رہا ہوں، میری بات کو غلط رنگ مت دینا کہ میں نے دوسرے تیسرے نکاح کی ممانعت کی، نہیں، لیکن غور فرمائیں، دوسرے تیسرے نکاح کا معاملہ جواز تک ہے، لیکن دل توڑنا تو حرمت سے تعلق رکھتا ہے، حرام ہے۔ فرمایا کنیز رسول کا اتنے عظیم سفر میں دل نہیں توڑنا چاہتا۔ غور فرمائیں، جو نکاح جیسے جائز کام کو کر کے دل نہیں توڑنا چاہتے، آج اس اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والے لڑکوں سے پوچھتا ہوں، جوانوں سے پوچھتا ہوں، جب تم بیوی ہوتے ہوئے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کر کے، بیوی کی طرف پیٹ کر کے بستر پہ لیٹے فیس بک پر اس سے چیٹنگ کرتے ہوں گے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ غور تو فرمائیں کہ آج یہ گھروں کی صورتحال نہیں ہے،
बीवी की तरफ मुंह फेर कर रात के 3-3 बजे तक व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं। हालांकि मज़हब तो ये कह रहा है कि अगर नवाफिल की कसरत की वजह से बीवी का हक तलफ होता हो तो वो नवाफिल छोड़ दिए जाएं, इसलिए कि नवाफिल अदा करने से अफजल है बीवी के हक को अदा करना। बल्कि हमारे बाज़ बुज़ुर्गों ने यहाँ तक के लिखा है कि बीवी के साथ रात गुजारने वाला शबे कद्र का सवाब हासिल कर लेता है। यानी अगर हम कहना चाहें इश्क व मोहब्बत में डूब कर तो ये कि शबे कद्र तो साल में एक बार आती है, लेकिन वो खुशनसीब जो हुजूर का दिल खुश करने के लिए रात अपनी बीवी के साथ गुजारे, अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब अता फरमाता है। गौर तो फरमाए कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। तो किसी का आम इंसान का दिल तोड़ दिया जाए तो आदमी को ज़वाल शुरू हो जाता है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, वो बर्बाद होता है, तबाह होता है। बहुत से लोग कहते हैं कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता था हज़रत, अब कोई तावीज़ दे दो, कोई वजीफ़ा दे दो, अब सही नहीं चलता। तो तावीज़ और वजीफ़े भी फिर काम नहीं करते। वजह इसलिए कि आपकी जो उल्टी गिनती शुरू हुई है, हो सकता है कि आपने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल को तकलीफ़ पहुँचाई हो।